خوش آمدید۔ آج ہم سید علی خامنائی کی کتاب ہے 250 سالہ انسان، اس کے پہلے باب کا ایک جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کا ایک تفصیلی خلاصہ بھی موجود ہے، اور آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اس باب کا جو مرکزی خیال ہے نا اسے سمجھیں، یعنی اہل بیت علیہم السلام کا جو تقریباً 250 سال کا دور ہے اسے ایک واحد، ایک مربوط، ایک مسلسل سیاسی اور سماجی جدوجہد کے طور پر کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، مصنف کا جو بنیادی نقطہ ہے خلاصے کے مطابق وہ یہ ہے کہ امامت کا یہ 250 سالہ دور محض الگ الگ واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مربوط، منظم اور مسلسل تحریک ہے۔ یہ خود ایک آپ کہیں ایک بڑی بات ہے، تو آئیے اس نقطے کو ذرا اور کھولتے ہیں۔ خلاصے میں یہ بات واضح ہے کہ مصنف اسے صرف آپ کہیں روحانی رہنمائی تک نہیں دیکھتے۔ جی بالکل، اور یہی بات اسے کافی منفرد بناتی ہے۔ خلاصے میں یہی لکھا ہے کہ مصنف اسے ایک فعال سیاسی تحریک مانتے ہیں جس کا ایک واضح مقصد تھا اسلامی معاشرہ اور ایک عادل یعنی انصاف پر مبنی نظام حکومت قائم کرنا۔ اچھا، یہ جو عام تصور ہے نا کہ اہل بیت صرف روحانی پیشوا تھے، اس سے یہ بات کافی مختلف ہے۔ خلاصے میں مصنف کی ایک اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے، تیز و تیز سیاسی لڑائی۔ تیز و تیز سیاسی لڑائی۔ جی، اس سے مطلب کوئی عام سیاسی کھینچا تانی نہیں، بلکہ اصولوں کی بنیاد پر ایک گہری، ایک شدت جدوجہد تھی معاشرے کو بدلنے کی۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اچھا، جب ہم اس 250 سالہ دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو بظاہر بڑی مختلف حکمت عملیاں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے امام علی کی جنگیں ہیں خلافت کے دوران، پھر امام حسن کا وہ مشہور امن معاہدہ ہے معاویہ کے ساتھ، پھر امام حسین کی کربلا میں شہادت ہے، اور اس کے بعد جو امام آئے، امام باقر، امام صادق، ان کا زیادہ تر کام علمی اور فکری میدان میں نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ مصنف ان بظاہر اتنے الگ راستوں کو ایک ہی سلسلے کی کڑی کیسے بتا رہے ہیں؟ خلاصے میں اس پر کیا روشنی ڈالی گئی ہے؟ دیکھیں، خلاصے کے مطابق مصنف کا استدلال یہ ہے کہ یہ جو مختلف حکمت عملیاں تھیں نا، یہ صرف حالات کا رد عمل نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بس جو سامنے آیا کر لیا، بلکہ ایک ہی بڑا مقصد تھا، یعنی اسلامی اصولوں پر مبنی عدل کا قیام۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے سوچی سمجھی تدابیر تھی، وقت کے مطابق۔ اچھا، یعنی پلان کے تحت۔ جی، یوں سمجھیں کہ مقصد ایک ہی رہا، ایسا معاشرہ جہاں انصاف ہو۔ حکمت عملی حالات کے مطابق بدلتی رہی۔ مثال کے طور پر جب لگا کہ براہ راست ٹکراؤ ممکن نہیں یا اسے نقصان زیادہ ہوگا، تو پھر علمی محاذ پر، ثقافتی محاذ پر کام کو زیادہ اہمیت دی گئی تاکہ معاشرے کی سوچ بدلے، بنیاد مضبوط ہو۔ صحیح۔ اور خلاصہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ یہ تسلسل، یہ کنٹینیوٹی شدید مخالفت کے باوجود قائم رہی۔ آپ دیکھیں، حکومتوں کا جبر تھا، قید و بند تھے، زہر دیا گیا، اصحاب شہید ہوئے، مگر یہ تحریک ایک امام سے دوسرے امام تک منتقل ہوتی رہی۔ ہر امام نے اپنے زمانے کے حساب سے اسی بنیادی مقصد کو آگے بڑھایا۔ یہ تسلسل اور مقصد کا ایک ہونا یہ واقعی بڑا دلچسپ نقطہ ہے، لیکن اس پوری تصویر میں عوام کہاں کھڑے تھے؟ عوام کا کیا کردار تھا؟ کیا خلاصے میں اس پر کچھ ہے؟ کیونکہ کوئی بھی تحریک عوام کے بغیر تو کامیاب نہیں ہوتی۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ خلاصے میں اس نقطے کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ مصنف کے نزدیک عوام کی غفلت یا بے حسی کہہ لیں، یا اپنے وقت کے امام کی مدد میں کوتاہی، اس کو کربلا جیسے جو المناک واقعات ہیں ان کا ایک اہم سبب مانا گیا ہے۔ ایک عام خیال جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی اگر لوگ، خاص طور پر جو با اثر لوگ تھے، خواص تھے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے اور حق کا ساتھ دینے میں غفلت نہ کرتے تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی۔ صحیح۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ عوامی بیداری، ذمہ داری کا احساس اور اپنے زمانے کے حالات کو سمجھ کر صحیح موقف اپنانا، یہ کسی بھی الہی تحریک کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ صرف لیڈرشپ کا کام نہیں، عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اجتماعی ذمہ داری۔ تو اگر ہم اس پہلے باب کے جو اہم نکات ہیں انہیں سمیٹنا چاہیں جو اس خلاصے سے ہمیں سمجھ آئے ہیں، تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں ایک تو یہ کہ مصنف کے نزدیک دینی قیادت صرف روحانی رہنمائی نہیں ہے، اس میں معاشرے کی اصلاح اور انصاف کے قیام کے لیے سیاسی جدوجہد بھی شامل ہے۔ جی ہاں۔ دوسرا، ظلم اور ناانصافی کے خلاف کوشش،
یہ کوئی وقتی چیز نہیں بلکہ ایک مسلسل ذمہ داری ہے۔ درست۔ تیسرا، یہ جو 250 سال کا لمبا عرصہ ہے یہ ایک ہی مقصد کے ساتھ بدلتی ہوئی حکمت عملیوں کا مظہر ہے، مقصد ایک، طریقے مختلف۔ بالکل۔ اور چوتھا، عوامی بیداری اور اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس، یہ معاشرتی تبدیلی کے لیے بہت اہم ہے، ناگزیر ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ پہلا باب جو ہے یہ اہل بیت کی 250 سالہ تاریخ کو ایک بالکل منفرد زاویے سے دیکھتا ہے۔ اسے الگ الگ واقعات کے طور پر نہیں بلکہ ایک واحد، مربوط اور بامقصد سیاسی اور سماجی تحریک کے طور پر پیش کرتا ہے، جس کا آخری مقصد اسلامی نظام اور عدل کا قیام تھا، اور اس کے لیے مختلف لیکن ایک ہی مقصد کے تحت جڑی ہوئی حکمت عملیاں اپنائی گئیں۔ یہ تاریخ کو ایک مسلسل جد و جہد کے طور پر دیکھنے کی دعوت ہے۔ اور آخر میں اسی مواد کی بنیاد پر ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے کہ کسی بھی تاریخی تحریک کو، چاہے اس کی حکمت عملیوں میں بظاہر تبدیلیاں نظر آئیں یا وقفے نظر آئیں، اسے ایک طویل مدتی، واحد اور مربوط کوشش کے طور پر سمجھنا، یہ نظریہ آج کے دور میں ہمارے اپنے سماجی یا سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے انداز پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں، وہ گھنٹی کا آئیکن بھی دبائیں۔